ان کے ساتھ سبمٹ کیے گئے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی. کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, صوبے کے پاس پیسے نہیں ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سیکٹری صاحب جو تھے وہ باغ دوڑ کرتے تھے, فائنانس سیکٹری کے پاس جاتے تھے, فائنانس سیکٹری کو ہم بھی منتیں سماجتیں کرتے تھے, وہ فنڈ ریلیز کرتے تھے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا. اب انہوں نے یہ سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ہر سیکٹری, ہر ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری کو انہوں نے ایک لم سم اماؤنٹ دی ہے. اس لم سم اماؤنٹ پہ سے وہ تنخواہیں دیتے ہیں, جب کمی رہتی ہے تو وہ فائنانس سے پھر اور ڈیمانڈ کر لیتے ہیں, وہ ان کو دے دیتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے سیکٹری صاحب تگ و دو کر دیتے, لیکن اب جو کہ ان کو پیسے مل گئے ہیں تو اب ان کے اپنے پاکٹ میں ہیں اور وہ ہمیں سیلری نہیں دے رہے ہیں. حالانکہ اس میں کوئی معقول وجہ نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہمیں کیوں تنخواہ نہیں دیا جا رہا, لیکن پھر بھی کبھی فنڈز کا بہانہ بناتے ہیں اور کبھی کیا اور کبھی کیا. ایک تو ہماری سیلری جو ہے وہ 21,000 روپے ہے. 21,000 روپے جو ہے یہ ہمارے KPK کی جو قانون ہے کم از کم اجرت کی, وہ بھی 32,000 روپے ہے. اب وہ کم از کم اجرت کا جو قانون ہے وہ بھی یہ ظالم لوگ ہم پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے اور ہمیں 21,000 دے رہے ہیں, حالانکہ یہ قانون کب کا منظور ہو چکا ہے. اس لیے ان کو چاہیے کہ ہمیں پوری تنخواہ دیں. اور یہ تنخواہیں جو ہے 27 مہینوں کی اور 18 مہینوں کی, 19 مہینوں کی, اور پھر 21,000 روپے. اور ہم غریب ٹیچرز ہیں اور ہمیں ایسے دور افتادہ علاقوں میں اسکول دیے گئے ہیں جو بہت فار فلنگ ایریاز میں ہیں, ایسے جگہوں پہ ہے جہاں پر کم از کم جو ہے سرکاری اسکولوں کا اور سرکاری محکموں کا وہاں اپروچ ہے. تو ہمارا مین مسئلہ تنخواہوں کا ہے. اس کے علاوہ اس میں جو آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا کے جو ٹیچرز تھے ان کی ایک 2022 کی ایک ریگولرائزیشن بل جو تھی وہ منظور ہوئی تھی. اس میں سے فاٹا کے زیادہ تر پروجیکٹ امپلائز ریگولرائز ہوئے تھے, لیکن وکس اور ان سی ٹیچرز میں سے کوئی ٹیچر بھی ریگولرائز نہیں کیا گیا. یہ بڑی اہم بات ہے. سب سے اہم جو یہاں آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں, ہمارا مین مسئلہ اور جو ہم یہاں آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ ہمارے سیلری کا ہے, کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں اور سیلری جو ہے, سیلری کے سلسلے میں ہم بار بار احتجاج بھی کرتے آ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے. بات چیت کا بہانہ بنا کر ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, پھر ٹال مٹول کر کے جو ہے سیکٹری ایجوکیشن اور جو ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے اور مینیجنگ ڈائریکٹر مرچ ایری ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, پھر وہ بات جو ہے طول کی شکار ہو جاتی ہے اور کافی عرصے سے ہم تنخواہوں سے محروم ہیں. اس لیے ہم ریگولرائزیشن کا بھی مطالبہ کرتے ہیں اور تنخواہوں کا بھی مطالبہ کرتے ہیں, اور یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے لیے ہماری ضرورت ہے. ہمارے اسکولوں کو اور ہمارے پاس الحمدللہ کافی تعداد میں بچے ہیں اور انہوں نے مانیٹرنگ وزٹ کی ہے, ریکارڈ پہ سب کچھ موجود ہے. یہ کافی مطمئن ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی تنخواہ نہیں دے رہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں نہیں دے رہے ہیں. تو باقی ابھی تو میں نے کچھ بنیادی باتیں بتائی. میرے اصل میں ان کو گلوبل ایجوکیشن گول بھی سامنے ان کے سامنے پڑا ہے. ان کے بارے میں انہوں نے پیسے بھی لیے ہیں اقوام متحدہ سے بھی کہ 2020 میں ہماری شرح خواندگی جو ہے وہ 100% ہوگی. حالانکہ 100% تو کیا کہ آج بھی اربوں بچے جو ہیں وہ اسکول سے KPK میں اور مرچ ایریا میں باہر ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ مرچ ایریا میں تو بالکل تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ وہاں زیادہ تر اسکولوں میں ٹیچرز بھی نہیں ہوتے. ابھی انہوں نے جو بکس ٹیچرز ہیں انہوں نے کم از کم ان کو بچوں کو اسکول لائے تھے, وہاں کے لوکل کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے, لہٰذا انہوں نے کافی بچے اسکولوں میں لائے, ڈراپ آؤٹ بچے, لیکن پھر بھی ان کو یہ تنخواہ نہیں دے رہے. تو بڑی پریشانیوں اور ان کو کافی مسائل کا سامنا ہے. ابھی ہمارے جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں وہ بھی کچھ کہیں گے. باتیں تو میں نے سرسری آپ کو بتائی, انشاءاللہ اس کے بعد پاکستان میں پوری دنیا میں 2 قسم کے ایجوکیشن پہ کام ہو رہے ہیں, ایک نان فارمل ہے, ایک فارمل ایجوکیشن. ہمارے جو یہ سٹاپ ہے یہ نان فارمل ہے, اور فارمل اسکول جو سرکاری طور پہ چلاتے ہیں, مطلب وہ سرکاری اسکول ہے. ہماری نان فارمل اسکول میں کیا ہوتا ہے نا کہ بچے بھی ہم خود لے کر آتے ہیں, مکان بھی ہمارا اپنا ہوتا ہے, مطلب وہ بچوں کو فیسیلیٹ بھی ہم خود کرتے ہیں. حکومت کا کیا کام ہوتا ہے, وہ ہمیں صرف 21,000 روپے تنخواہ دیتے اور ساتھ میں وہ کہہ رہے کہ ہم آپ کو TLM دیں گے, مطلب ٹیچر لرننگ مٹیریل. لیکن بدقسمتی کی وجہ سے آج نہ تو ہمیں تنخواہ مل رہا ہے اور نہ ہمیں TLM دے رہے. ہم تقریباً 2 سال سے ہم جہاد سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, لیکن مزید یہ جہاد ہم بغیر تلوار کے نہیں کر سکتا ہے. خدا را آپ لوگوں, میں آپ کے سامنے یہ اپنا مجبوری رکھ لیتا ہوں کہ دیکھو آج ہم کیوں مجبور ہے.
ہم اس لیے مجبور ہے کہ ایک طرف جو ہے نا ہماری بےزتی ہو رہے، دکان والا ہمیں چکری کہہ رہے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا ایک دن ہم دکان والے کو بولتے ہیں کہ ہم کل ہمارے اس مہینے میں ہمارا تنخواہ جائے گا، ہم آپ کو تنخواہ دے دیں گے، آپ کو مطلب ادھار دیں گے. تو جب تک ہمارا تنخواہ نہیں آتے پھر دوسرا مہینہ پھر تیسرا مہینہ دکان والے نے ہمارے اوپر قرض بند کیا. اب ہماری عزت نیلام ہو رہے، قسم خدا کہ ہم اتنا مجبور ہے کہ ہماری ساتھی ہمیں بار بار وہ کہہ رہے کہ ہم خودکشیاں کر لیں گے. ایک تو ہمارا عمر ایک ایسا ہے کہ ہم 1995 سے 2004 سے میں خود اسی ادارے میں کام کر رہا ہوں. اب نہ تو ہم کسی دوسرے ادارے میں اپلائی کر سکتے ہیں، الحمدللہ ہم ویل کوالیفائڈ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہے، لیکن نہ تو ہم دوسرے ادارے میں اپلائی کر سکتے ہیں، نہ ہم دوسری جگہ پہ کوئی کام پہ لگا رہے ہیں، کیونکہ ہم ایج ہو چکے ہیں. اب ان لوگوں ہماری مجبوری سے پیدا اتارے کہ اب یہ لوگ تو مجبور ہیں. اور ایک یہ ہے کہ دیکھو جو فارمل اسکول ہے اس کی بچی میں اس کی ایک بچہ پہ ماہانہ 1350 روپے خرچ آتے، ہمارا نان فارمل اسکول کے بچے پہ 250 روپے خرچ آتے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا ہمیں ذلیل کر رہے، جو ہمیں کم اجرت دے رہے وہ بھی ہمیں نہیں دے رہے. اس وجہ سے دیکھو یہ تو ہمارے غلط پالیسیوں کی وجہ ہے کہ روز بروز ہمارے پاکستان جو ہے نا یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اور خاص کر آج آپ دیکھیں نا افغانستان جو ایک جنگزد علاقہ ہے اس سے بھی پاکستان تعلیمی جو ہے نا رینک میں پیچھے ہے. پاکستان جو آج ذلیل ہے، یہاں پہ لاکھوں بچی یہ مطلب آؤٹ آف اسکول بچی جو ہے نا جن کا تعداد لاکھوں میں ہے، اور خاص کر گرل جو لڑکیاں ہیں نا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور پھر میں آپ کو بتاتا چلو کہ ایک تو ہمارا جو پاٹا کی بات کر رہا ہوں نا، تو خاص کر پاٹا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ جہالت جنگ ہے، مختلف قسم کی امن نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے نا اس طرح کے حالات ہے کہ یہ اسکول اگر بند کیا جائے تو میرے خیال سے ہمارے لیے بہت پاکستان کے لیے اور یہ ہمارے جو بچے ہیں نا یہ بہت زیادہ سفر ہو جائیں گے. تو اس لیے میں آپ میڈیا کے توسط سے یہ بات یہ اعلیٰ حکم تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہم غریب لوگ ہیں جو ہم نے 24 مہینے بغیر تنخواہ کے یہ جنگ لڑی، اب مزید ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے. ہم مطلب چیف جسٹس صاحب سے، ہم آرمی چیف سے، چیف سیکرٹری سے، سیکرٹری ایجوکیشن سے اور مینیجنگ ڈائریکٹر فاؤنڈیشن سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ 3 دن یا 1 ہفتے کے اندر ہماری جو پچھلی تنخواہ یہ ریلیز کریں، ورنہ ہماری اسکول ہی بند رہیں گے، جو لاکھوں بچے سفر ہوں گے اس کی ذمہ وار بھی یہی لوگ ہوں گے، اور مزید ہم یہ جو ہے نا آگے ہم یہ پروسیس نہیں لے کے جا سکتے. پدی طرح کو رہتا سوزمنا پدی طرح پانی ترتی اور دا سیکرٹری دا کم ایم ڈی چکم نے ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن